بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسب نام امام الانبیاء سید القونین ساقی کوثر شافی محشر شاہ عرب و عجم سلطان الزمی زماں رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کونین نبی الانبیاء صاحب لولاک محبوب رب ذل جلال آمنہ کے لال آقا انعامدار آفتاب مہتاب حضور پر نور سید المرسلین شاہ مدینہ تاجدار مدینہ سیدی و مرشدی فداہ ابی و امی قرۃ عینی نبی امی میر مدینہ محبوب کریم ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لویہ بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ 22 نام ہے، محفوظ ہے۔ آگے بھی کچھ نام ذکر کرتے ہیں بعض محدثین، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ بس عدنان تک کے آگے والا محفوظ نہیں ہے۔ جو محدث ذکر کرتے ہیں وہ چند نام ہیں: عدنان بن عدو بن مقبل بن طار بن یشب بن یارب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حقیقت یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تک کے کم از کم 22 پشتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو مختصر نام ہے، لہذا عدنان تک ہی محفوظ ہے۔ حضرت آمنہ کا نسب نامہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد عبد مناف میں جا کر نسب نامہ حضرت آمنہ کا بھی ایک ہی قریش خاندان میں مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے عقلاء، حکماء، سادات اعظام، قائدین کرام تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ فہم، فراست، حسن صورت اور حسن سیرت، مکارم اخلاق، محاسن اعمال، حلم اور بردبار، جود و کرم، مہمان نوازی میں یکتا زمانہ تھے۔ ہر عزت و رفعت، سیادت و جہت کے ماوا ملجا تھے۔ سلسلہ نسب کے آباء کرام میں بہت سو کے متعلق تو احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ ملت ابراہیم پر تھے، اور جن آباء و اجداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں ہے، ان کے احوال ان کے سریع الفطرت اور سلیم طبیعت ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباء اجداد میں غیر مسلم کافر نہیں گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام کا پاک اسلاب سے پاک اسلاب کے طرف، پاک ارحام سے پاک ارحام کے طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک اسلاب سے پاک اسلاب کے طرف، پاک ارحام سے پاک ارحام کے طرف منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے مبارک بطن میں دونوں جہانوں کی امانت آ گئی۔ اس وجہ سے آمنہ بن گئی، اسم با مسمہ ہو گیا۔ تو تعجب ہوتا ہے ان علماء پر جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین مسلمان نہیں تھے، جبکہ علامہ سیوطی نے، دوسرے حضرات نے، سب نے یہی لکھا ہے کہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبا اجداد سب فطرت سلیمہ یا کسی نہ کسی ملت برحق پر رہے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم کافر نہیں گزرا ہے، تو پھر ماں باپ کیسے غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟ تمہارا ماں باپ تو جائے جنت میں، وہ تو مسلمان، لیکن عجیب بات ہے، لولا کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کافر ثابت کرتے ہیں اور ان کے لیے جہنمی ثابت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی کسی کتاب کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ظاہر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو زندہ کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر فوت ہو گئے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یقینی طور پر مسلمان ہیں اور جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے عرب کو عزت ملی، ماں باپ کو عزت نہیں ملے گی؟ عجیب بات ہے۔